طلسمی آئینہ۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ بہت دنوں کے بعد ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ بادشاہ بے حد خوش ہوا اور لڑکی کا نام زہرہ رکھا۔ اس نے مارے خوشی کے سارے شہر کی دعوت کی، پریوں کو بھی بلایا۔ سب پریاں خوشی خوشی دعوت میں آئیں، مبارکباد دی، گانے گائے۔ ہر ایک پری نے شہزادی کو ایک ایک دعا دی۔ کسی نے کہا شہزادی کی زندگی بڑی ہو، کسی نے کہا شہزادی علم و ہنر والی بنے۔ ایک پری نے شہزادی کو خوبصورتی کی دعا دی اور کہا شہزادی چاند کی طرح خوبصورت ہو۔ اس دعا پر سب پریوں نے آمین کہا اور شہزادی کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پریاں یہ دعائیں دے کر ہوا میں غائب ہو گئیں۔ ناگ پری دعوت میں شریک نہ ہو سکی۔ بادشاہ اس کو دعوت دینا بھول گیا تھا۔ ناگ پری بڑی خراب طبیعت کی تھی۔ اس نے بد دعا دی کہ شہزادی کو ماں کی محبت نہ نصیب ہو اور سوتیلی ماں کی دشمنی جھیلنی پڑے۔ بادشاہ نے ناگ پری کی یہ بد دعا سن کر طے کر لیا کہ وہ کبھی بھی دوسری شادی نہیں کرے گا اور اپنی رانی کی اچھی طرح دیکھ بھال کرے گا۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ رانی کی طبیعت خراب ہوئی۔ بڑے بڑے حکیم علاج کے لیے بلائے گئے، مگر رانی کی بیماری بڑھتی ہی گئی۔ ہوتے ہوتے ایک دن ایسا آیا کہ رانی مر گئی اور ناگ پری کی بد دعا صحیح نکلی۔ اب بادشاہ بے حد گھبرایا۔ شہزادی زہرہ پھوٹ پھوٹ کر روئی، لیکن جو ہونا تھا ہو چکا۔ رونے دھونے سے کچھ فائدہ نہ ہوا۔ بادشاہ دن بھر اداس رہتا، کسی کام میں اس کا جی نہ لگتا۔ ایک مرتبہ وزیروں نے صلاح دی کہ حضور آپ دوسری شادی کر لیں۔ بادشاہ دوسری شادی کا نام سن کر بے حد خفا ہوا اور وزیروں کو ڈانٹ کر بھگا دیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد پھر سارے وزیر بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور سمجھایا کہ حضور آپ کے بعد راج گدی کا کوئی مالک نہیں، دوسری شادی کر لیجئے، شاید خدا کے فضل سے کوئی شہزادہ پیدا ہو جس سے آپ کا نام روشن ہو سکے اور یہ گدی آباد رہے۔ شہزادہ کا خیال آتے ہی بادشاہ دوسری شادی کرنے پر راضی ہو گیا۔ سب وزیروں نے مل کر ایک بڑی خوبصورت سی رانی تلاش کی اور بادشاہ کی دوسری شادی دھوم دھام سے کی گئی۔ جب یہ رانی محل میں آئی تو وہ دن بھر اپنے بناؤ سگھار میں لگی رہتی۔ دوسروں کے دکھ درد سے اسے کوئی مطلب نہ تھا اور شہزادی زہرہ کو تو وہ کبھی بھولے سے بھی نہ پوچھتی۔ بادشاہ خود شہزادی زہرہ کی دیکھ بھال کرتا، نہلاتا، کھانا کھلاتا، پھر شہزادی ادھر ادھر کھیلنے چلتی۔ ایک دن ناگ پری نے نئی رانی کو ایک جادو کا آئینہ جا کر دیا اور کہا کہ جب تم اس آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر پوچھو گی کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے تو یہ آئینہ فوراً جواب دے گا۔ رانی کو خوبصورت بننے کا بڑا شوق تھا۔ وہ بہت ہی خراب دل کی عورت تھی۔ وہ نہ چاہتی تھی کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا خوبصورت ہو۔ وہ یہ آئینہ پا کر بے حد خوش ہوئی اور فوراً بن سور کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور پوچھا آئینے سچ سچ بولو، کون ہے سب سے بڑھ کر حسین؟ آئینے نے یہ سوال سنا اور فوراً جواب دیا سن لو، غور سے سن لو، رانی ہے سب سے بڑھ کر حسین۔ آئینہ کا یہ جواب سن کر رانی خوش ہو گئی۔ اس کا غرور اور زیادہ بڑھ گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد زہرہ جوان ہو گئی۔ اس کا خوبصورت سا گول چہرہ ایسا ہی بھلا معلوم ہوتا تھا جیسے چودھویں کا چاند ہو۔ وہ سب سے بڑھ کر خوبصورت تھی اور دنیا میں کوئی ایسا نہ تھا جو اس کا مقابلہ کرتا۔ ایک دن رانی حسب معمول آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور وہی سوال کیا آئینے سچ سچ بولو، کون ہے سب سے بڑھ کر حسین؟ آئینہ فوراً بولا سن لو، غور سے سن لو، تم تھی پہلے سب سے حسین، لیکن اب تو زہرہ ہے زہرہ سب سے حسین۔ رانی آئینہ کا یہ جواب سن کر جل کر خاک ہو گئی۔ اس کے جی میں آیا کہ جا کر ابھی زہرہ کی گردن مروڑ دیں، لیکن بادشاہ کے ڈر سے چپ ہو رہی اور دل ہی دل میں اس کی جان لینے کی ترکیبیں سوچنے لگیں۔ ایک دن اس نے جلاد کو بلایا اور کہا کہ تم کو بہت سارا روپیہ انعام دوں گی، اس چھوکری زہرہ کو جنگل میں لے جا کر قتل کر دو، اس کا دل مجھے لا کر دکھلاؤ، تب مجھ کو یقین ہوگا کہ تو نے قتل کر دیا، اور یاد رکھ اگر تو نے اس کو قتل نہ کیا تو میں تیری بوٹیاں کتوں کو نچوا دوں گی۔ شہزادی زہرہ بڑی نیک اور سیدھی طبیعت کی تھی۔ وہ رات کے وقت اپنے کمرے میں بے خبر سو رہی تھی کہ جلاد پہنچا اور شہزادی کو اٹھا کر جنگل میں لے گیا۔ جب جنگل میں پہنچی تو اس کی نیند ٹوٹی۔
مارے ڈر کے کانپ گئی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ جلاد اس کو پکڑ کر جنگل میں کیوں لے آیا۔ جب اس نے جلاد کے ہاتھ میں چھرا دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جلاد نے اپنا چھرا مضبوط ہاتھوں سے پکڑا اور شہزادی کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن جو ہی بڑا تھا پتھر سے ٹوکر لگی اور منہ کے بل گر پڑا اور وہ چھرا اس کے دل میں گھس گیا۔ بڑے زور سے ایک چیخ نکلی اور وہ خون میں نہا گیا۔ جلاد کی چیخ سے شہزادی ہوش میں آ گئی۔ دیکھتی کیا ہے کہ جلاد خون میں نہایا ہوا زمین پر پڑا ہے۔ کچھ نہ سمجھ سکی کہ یہ ماجرا کیا ہے، چیختی ہوئی بڑے زور سے بھاگی۔ بھاگتی بھاگتی وہ جنگل کے بالکل دوسرے کنارے پر پہنچ گئی۔ وہاں چند درختوں کی آڑ میں ایک مکان نظر آیا۔ بیچاری دوڑتے دوڑتے تھک گئی تھی، مکان کے قریب پہنچی اور چپکے سے دروازہ کھول کر داخل ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے 7 پلنگ بچھے ہوئے ہیں اور ایک پر 7 چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں دودھ رکھا ہوا ہے۔ زہرا دیکھ کر حیران ہو گئی کہ اتنے چھوٹے چھوٹے پلنگ اور اتنی چھوٹی چھوٹی پیالیاں کس کی ہیں؟ وہ بھوکی پیاسی تو تھی ہی۔ پہلے اس نے ایک پیالی اٹھا کر پی، لیکن اسے بھوک نہ گئی۔ پھر دوسری پیالی پی لی، اس سے بھی بھوک نہ گئی۔ پھر تیسری، آخر 7 پیالیوں کا دودھ پی گئی اور 7 چارپائیوں کو قریب قریب ملا کر ایک چارپائی بنائی اور پڑھ کر سو گئی۔ اس مکان میں 7 بونے رہتے تھے۔ بونے بہت ہی چھوٹے چھوٹے تھے۔ انہی کی 7 چارپائیاں اور 7 پیالیاں تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد بونے آئے تو انہوں نے اپنی دودھ کی پیالیاں خالی پائیں۔ انہیں بڑا تعجب ہوا کہ کون ان کا دودھ پی گیا۔ ادھر ادھر انہوں نے دیکھنا شروع کیا۔ آخر انہیں نظر آیا کہ کوئی شخص 7 چارپائیوں کو ملا کر سو رہا ہے۔ بونے اتنا لمبا آدمی دیکھ کر ڈر گئے۔ ایک بونا جو کچھ بہادر تھا آگے بڑھا اور باقی بونے اس کے پیچھے چارپائی کے پاس گئے۔ آہستہ سے چادر اٹھائی، شہزادی زہرا سوئی ہوئی نظر آئی۔ بونوں نے کبھی اتنی خوبصورت لڑکی نہ دیکھی تھی۔ فوراً گھٹنے ٹیک کر سجدے پر گر پڑے اور شہزادی کی پوجا کرنے لگے۔ 7 بونے رات بھر پوجا کرتے رہے۔ صبح کو شہزادی جب سو کر اٹھی تو سب بونے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور شہزادی سے کہنے لگے کہ ہم آپ کے غلام ہیں۔ شہزادی نے بونوں کو اپنی مصیبت کی کہانی سنائی۔ بونوں نے شہزادی کو تسکین دی اور کہا کہ آپ یہی رہیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اب شہزادی بونوں کے ساتھ رہنے لگی، مکان کی صفائی کرتی، چراغ جلاتی اور کھانا پکاتی۔ دن کے وقت سب بونے جنگل میں کام کرنے چلے جاتے، رات کو واپس آتے اور شہزادی کا انتظام دے کر بے حد خوش ہوتے۔ ادھر جب جلاد واپس نہ گیا تو رانی بہت بے چین ہوئی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پھر پوچھا، آئینہ آئینہ سچ بولو، کون ہے سب سے بڑھ کر حسین؟ آئینہ فوراً بولا، سن لو، غور سے سن لو، تم تھی پہلے سب سے حسین، لیکن اب تو زہرا ہے سب سے حسین، جو رہتی ہے جنگل میں بونوں کے ساتھ۔ آئینہ کا یہ جواب سن کر رانی مارے غصے کے کانپنے لگی۔ اسے یقین ہو گیا کہ زہرا زندہ ہے۔ اب اس نے زہرا کی جان لینے کا پکا ارادہ کر لیا اور یہ ٹھان لیا کہ کسی نہ کسی بہانے سے وہ اس کو ضرور مار ڈالے گی۔ ایک دن رانی نے سودا بیچنے والی کا بھیس بدلا، ایک ٹوکری میں چینی کے پھولدار برتن رکھے اور بیچنے لگی۔ بیچتے بیچتے وہ جنگل کے اس پار پہنچی جہاں بونوں کا مکان تھا۔ اس میں شہزادی مکان میں اکیلی تھی۔ بونے جنگل میں کام کرنے گئے ہوئے تھے۔ رانی سر پر برتنوں کا ٹوکرا لیے ادھر ادھر چکر لگاتی اور زور زور سے چلا کر کہتی، نئے برتن سے پرانے برتن بدلو، نئے برتن سے پرانے برتن بدلو۔ یہ آواز تھی شہزادی کے کانوں میں پہنچی۔ توڑ کر کھڑکی کے قریب آئی اور جھانک کر برتن بیچنے والی کو دیکھنے لگی۔ جو ہی اس نے کھڑکی سے باہر سر نکالا، رانی نے دیکھ لیا اور پہچان لیا کہ یہی زہرا ہے۔ اب رانی اور زور زور سے آوازیں لگانے لگی۔ شہزادی نے اپنے دل میں سوچا کہ پرانے برتنوں سے نئے برتن بدل لیں، بونے چینی کے ایسے خوبصورت برتن دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ یہ سوچ کر برتن والے کو گھر کے اندر بلا لیا، پرانے برتن جمع کر کے دیے اور نئے برتنوں کا ٹوکرا اٹھا کر رکھنے لگی۔ جو ہی اس نے پیٹھ موڑی تھی کہ رانی نے جھٹ سے اس کے گلے میں پیچھے سے پھندا ڈال دیا اور رسی کس دی۔ شہزادی بیچاری ڈر سے زمین پر گر پڑی۔ رانی نے اب اس کا گلا اور زور سے گھونٹا اور سارا جسم رسیوں میں جکڑ کر باندھ دیا۔ اب اس کو اطمینان ہو گیا کہ شہزادی کا دم تھوڑی دیر میں نکل جائے گا اور وہ مردہ لاش ہو جائے گی۔ اب وہ آہستہ آہستہ مکان سے باہر نکلی اور محل کی طرف چل پڑی۔ آدھی رات کے قریب محل میں پہنچی۔
जिस्म की स्याही धोई, कपड़े बदले और फिर आईने के सामने खड़े होकर पूछने लगी, आईना आईना सच बोलो, कौन है सबसे हसीन? आईना बोला, सुन लो, गौर से सुन लो, रानी है सबसे बढ़कर हसीन। रानी मारे खुशी के उछल पड़ी। उसको यकीन हो गया कि ज़ोहरा मर चुकी है। अब अपनी खूबसूरती फिर गौर से देखने लगी और सारी दुनिया में अपने आप को सबसे बढ़ चढ़ कर समझने लगी। रात के वक्त जब बोने अपने मकान में वापस पहुंचे तो देखा ज़हरा रस्सियों में जकड़ी हुई बेहोश पड़ी है। बोनों ने जल्दी जल्दी रस्सी खोली, गले का फंदा खोला। शहजादी बेहोश थी, लेकिन सांस अभी तक आ जा रही थी। बोनों ने ठंडे पानी के छींटे ज़ोहरा के मुंह पर मारे, जिससे ज़ोहरा होश में आ गई। उसके जिस्म पर रस्सियों के बांधने की वजह से निशान पड़ गए थे। कई दिन तक बीमार रही। बोनों ने बहुत ही अच्छी तरह उसकी खिदमत की। थोड़े दिनों में वो अच्छी हो गई, जिस्म के दाग भी मिट गए और अब पहले की तरह खूबसूरत नजर आने लगी। रानी रोज आईने के सामने खड़ी होकर अपनी खूबसूरती के बारे में पूछा करती। आज फिर उसने आईने से पूछा और आईने ने जवाब दिया कि शहजादी ज़हरा सबसे बढ़कर खूबसूरत है। अब रानी के दिल में हसद की आग फिर जलने लगी। वो समझ गई कि शहजादी ज़ोहरा जिंदा है। उसकी जान लेने की नई तरकीबें वो फिर सोचने लगी। बड़ी कोशिशों के बाद उसने एक ज़बरदस्त कंगा तैयार किया। उस कंगे में ये बात थी कि जो शख्स भी उसको अपने बालों में लगा लेता फौरन बेहोश हो जाता। रानी ने ये कंगा और एक बड़ा सा चाकू जेब में रखा और एक फूल वाली का भेस बदलकर बोनों के मकान पर पहुंची। सर पर टोकरा रखा था और इसमें रंग बिरंगे फूल थे। शहजादी अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी और बोने जंगल में गए थे। रानी की आवाज़ लगानी शुरू की, ताज़ा खुशबूदार फूल, ताज़ा फूल। शहजादी के जी में आया कि बोनों के वास्ते थोड़े से फूल ले लें। दरवाज़ा खोला और फूल वाली को बुलाया। रानी जो फूल वाली के भेस में थी अंदर आई और फूलों का एक पौधा हाथ में लेकर शहजादी को दिखलाने लगी। शहजादी फूल की पत्तियों को अभी देख ही रही थी कि रानी ने जल्दी से कंघा निकाला और शहजादी के बालों में ठूंस दिया। शहजादी फौरन बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। अब रानी ने शहजादी की ज़िंदगी को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए चाकू निकाला। चाकू खोलकर शहजादी की गर्दन की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि इत्तेफाक से उसके दूसरे हाथ में ज़ोर से बिच्छू ने डंक मारा। ये बिच्छू बहुत जहरीला था और उस पौधे में छुपा हुआ था, जो अपने दूसरे हाथ में लेकर शहजादी को दिखला रही थी। बिच्छू के डंक मारते ही रानी का सारा जिस्म कांप उठा। चाकू उसके हाथ से गिर गया और वो बेहोश होकर ज़मीन पर लेट गई। शहजादी के जिस्म में कंगे का जहर फैल चुका था और फूल वाली, जो असल में रानी थी, के जिस्म में बिच्छू का डंक चढ़ रहा था। दोनों बेहोश हैं। दोनों का रंग पीला पड़ रहा है। थोड़ी देर के बाद शाम हुई और बोने घर वापस आए। वो ये तमाशा देखकर कुछ ना समझ सके और ना पहचान सके कि ये फूल वाली कौन है। एक बोने ने शहजादी के बालों से कंघा निकाला। जो ही कंघा बालों से अलग हुआ, शहजादी होश में आ गई और उसने ये बताया कि इस फूल वाली ने ये कंघा मेरे बालों में लगाया था। अब बोने समझ गए कि ये फूल वाली ही असल में रानी है और शहजादी ज़ोहरा के दुश्मन है। उन्होंने फूल वाली को पकड़कर एक मकान में बंद कर दिया। दूसरे दिन सुबह को जब फिर बोने जंगल में काम करने लगे और शहजादी घर के काम काज में लग गई। रानी भी अब होश में आ चुकी थी। बिच्छू का जहर उतर चुका था और वो अपने आप को कमरे में बंद पाकर समझ गई कि कैद में है। अब वो निकल भागने की तरकीबें सोचने लगी। इत्तेफाक से उस कमरे में खिड़की थी जो टूटी हुई थी। रानी उस खिड़की के रास्ते बाहर कूद पड़ी और निकल भागी। भागती भागती महल में पहुंची, लेकिन उसका हसद अब भी कम ना हुआ था। वो शहजादी की जान के पीछे अब भी पड़ी हुई थी और उसको मार डालने की तरकीबें सोच रही थी। जंगल की साफ सुथरी हवा, सादी ग़िज़ा और मेहनत की वजह से शहजादी की तंदुरुस्ती बड़ी अच्छी थी। उसकी खूबसूरती दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। रानी महल में जब कभी आईने से पूछती तो आईना शहजादी ज़ोहरा की खूबसूरती की बड़ी तारीफें करता। रानी जलकर और खाक हो जाती और दांत पीस पीस कर कहती कि किसी न किसी तरह मैं इसकी जान जरूर लूंगी। आखिर एक तरकीब उसकी समझ में आई। उसने एक जहर तैयार किया और उसको एक लाल सेब में भर दिया और बहुत से सेबों के साथ ये जहर वाला सेब भी एक टोकरी में रखकर फल बेचने वाली का भेस बदलकर शहजादी के मकान के पास पहुंची और जोर जोर से पुकारने लगी, सेब ले लो, सेब ले लो। शहजादी डरी हुई थी। उसकी हिम्मत ना पड़ी थी कि सेब वाली को अंदर बुला ले, इसलिए खिड़की पर खड़ी फल बेचने वाली को देखती रही। रानी यानी फल वाली ने जब देखा कि शहजादी खिड़की से झांक रही है तो फौरन खिड़की के पास पहुंची और कहने लगी, देखो ये सेब कितने खूबसूरत और मीठे हैं।
یہ کہہ کر رانی نے ایک سیب کاٹا اور کھایا۔ شہزادی نے بھی کھانے کو کہا لیکن شہزادی نے انکار کر دیا۔ جب پھل والی نے بار بار کہا تو شہزادی ذرا سا چکھنے پر راضی ہو گئی۔ اب رانی نے موقع غنیمت جان کر وہی زہریلا سیب کاٹا اور شہزادی کو کھلا دیا۔ شہزادی کھانے کے ساتھ ہی بے ہوش ہو گئی اور دھیر سے زمین پر گر پڑی۔ رانی مارے خوشی کے اچھل پڑی اور خوشی خوشی محل میں واپس آ گئی۔ کپڑے وغیرہ بدل کر آئینے کے سامنے کھڑی اور پوچھنے لگی، آئینہ آئینہ سچ بولو، کون ہے سب سے بڑھ کر حسین؟ آئینے نے فوراً جواب دیا، سن لو غور سے سن لو، رانی ہے سب سے بڑھ کر حسین۔ اب رانی کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا اور وہ شہزادی کی جان لے کر چین سے بیٹھی۔ رات کے وقت جب بونے گھر پہنچے تو انہوں نے شہزادی کو مردہ پایا۔ بیچارے مارے افسوس کے رونے لگے، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ ساتھ رہتے رہتے انہیں شہزادی سے بڑی محبت ہو گئی تھی۔ وہ شہزادی کے مردہ جسم کو بار بار دیکھتے اور روتے۔ اگرچہ شہزادی مر چکی تھی لیکن اس کا جسم پھول کی طرح کھلا ہوا تھا۔ وہی ہونٹوں پر مسکراہٹ، وہی چہرے پر شگفتگی، وہی جسم میں نزاکت۔ بس یہ معلوم ہوتا تھا کہ شہزادی گہری نیند میں سو گئی ہے۔ اسے دیکھ کر ہرگز یہ یقین نہ ہوتا تھا کہ وہ مر چکی ہے۔ سب بونوں نے مل کر شیشے کا ایک لمبا سا بکس بنایا اور اس میں کافور بچھایا اور شہزادی کو اس میں لٹا کر بکس پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پر رکھے۔ کچھ ہی دنوں بعد ایک شہزادہ شکار کھیلتے کھیلتے پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پر پہنچا۔ جب اس کی نظر اس شیشے کی الماری پر پڑی تو وہ بہت متعجب ہوا۔ شہزادی آرام سے لیٹی ہوئی تھی، اس کا جسم اب بھی تر و تازہ تھا، اس کا رنگ گورا اور اب بھی دل کو لبھا رہا تھا۔ شہزادہ کچھ دیر تک سوچ میں پڑا رہا، پھر ہمت کر کے بکس کھولا، شہزادی کو اٹھایا اور پیٹھ پر لاد کر پہاڑ کے نیچے اترنا شروع کیا۔ پہاڑ ڈھلوان تھا، چھوٹے بڑے چٹان بہت سے تھے۔ جب شہزادہ اترنے لگا تو اس کے پیر اونچے نیچے پڑے اور شہزادی کا سر بار بار ہلا۔ ایک مرتبہ شہزادے نے ایک چٹان سے دوسری چٹان پر ایک لمبی چھلانگ لگائی اور شہزادی کا منہ کھل گیا۔ جیسے ہی منہ کھلا، زہریلا سیب کا ٹکڑا باہر گر پڑا اور شہزادی آہستہ آہستہ ہوش میں آنا شروع ہوئی۔ یہاں تک کہ جب شہزادہ پہاڑ سے اتر کر نیچے برابر زمین پر پہنچا تو شہزادی ہوش میں آ چکی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوئے اور باتیں کرنے لگے۔ شہزادہ جب اپنے ملک پہنچا تو اس نے شہزادی کے ساتھ شادی کر لی۔ اب شہزادی نے رانی کی دشمنی کا سارا حال شہزادے کو سنایا اور کہا کہ اس کے پاس ایک جادوئی آئینہ ہے، وہ میری خوبصورتی کی اطلاع اس کو دیتا رہتا ہے اور وہ حسد کی وجہ سے میری جان لینے کی ترکیبیں سوچا کرتی ہیں۔ شہزادے نے ایک بڑی بھاری فوج جمع کی اور رانی کے ملک پر حملہ کر کے وہ آئینہ چھین لیا اور توڑ پھوڑ کر پھینک دیا۔ اب شہزادہ اور شہزادی ہنسی خوشی کے ساتھ رہنے لگے اور رانی اور بھی زیادہ حسد کی آگ میں جلنے لگی۔